أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ: وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ معزز حضرات، اس آیت کا تعلق اس سے پہلی والی آیت سے ہے کہ منافقین کے متعلق تذکرہ چل رہا ہے، اور منافقین کی بھی دو جماعتیں تھیں۔ ایک تو وہ جماعت جو ایک دم کٹر منافق تھے، اور دوسری وہ جماعت جو شک اور تردد کے درمیان میں تھے، کہ کبھی شک کی وجہ سے وہ ایمان والوں سے واپس چلے آتے، اور کبھی ان کی فتح و کامرانی کو دیکھ کر ان کے ساتھ جا ملتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے دو مثالوں کو بیان کیا۔ ایک مثال تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے اللہ نے بیان کیا ہے، اور دوسری مثال او کصیب من السماء سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کی مثال میں اللہ نے کٹر منافقوں کا ذکر کیا ہے، کہ جو ایک دم پکے کفر پر جمے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا یہاں پر ذکر کیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلی آیت میں بھی اس کے متعلق وضاحت کی تھی، کہ کس طرح سے کہ ایک شخص خطرناک جنگل میں ہو، اور وہاں پر وہ خطرات سے بچنے کے لیے آگ کو روشن کیا ہو، اور یہاں تک کہ جب وہ آگ نے اطراف و اکناف کو روشن کر دیا کہ وہ اب آگ جلانے والے کو کسی بھی طرح کا وہاں پر نقصان نہیں ہو سکتا ہے، نفع اور نقصان میں وہ فرق کر سکتا ہے، اچھے اور برے میں وہ فرق کر سکتا ہے، کہ اچانک اللہ رب العزت نے وہاں سے روشنی کو چھین لیا ہو، ان کے نور کو اللہ نے سلب کر لیا ہو، تو وہ اب گھپ اندھیرے میں رہ گئے ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے کہ ان منافقین کے پاس اللہ رب العزت نے حق بات کو بھیجا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے باوجود بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جو اللہ کی مددیں نازل ہوتی تھی، قرآن جو نازل ہوتا تھا، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ اپنی ظلمت اور ضلالت کی وجہ سے گمراہی میں جا پھنسے ہیں۔ اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کہ ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے، اور زبان ان کی حق بات کہنے کے لائق نہیں رہی، اور آنکھیں حق دیکھنے کے کام کی نہ رہیں۔ تو ایسی حالت میں ان کے واپس حق کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ منافقین اگرچہ ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے، لیکن بہرا یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ وہ دین حق کی باتیں سنتے نہ تھے، یا اگر بدرجہ مجبوری وہ سن بھی لیتے تو اس کو ٹال دیتے، گویا کہ بہرے ہیں کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ان منافقین کے پاس زبانیں موجود تھیں، لیکن سچی بات کہنے، حق بات کہنے، اور حق بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، اپنے دل کے شکوک و شبہات اور ترددات کو پوچھ کر اللہ کے نبی سے وہ اپنے سارے برے خیالات کو دور کر لیتے، لیکن حق بات کو پوچھنے سے بھی وہ لوگ گریز کیا کرتے تھے، اور حق بات کا اقرار بھی نہ کرتے تھے۔ اس طرح گویا وہ گونگے ہوئے کہ بول ہی نہیں سکتے۔ منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی نشانیاں اور راہ حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں اندھا کہا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ
ایک حدیث بھی میں آپ حضرات کے سامنے کہتا چلوں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہو، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، اور چوتھے وہ دل ہیں جو مخلوط ہیں، یعنی صاف نہیں ہیں بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح سے نورانی ہے، یعنی جو دل صاف روشن چراغ کی طرح چمک رہا تھا وہ گویا مومن کا دل ہے جو پوری طرح سے نورانی ہے۔ دوسرا وہ دل جو غلاف آلود ہے وہ کافر کا دل ہے کہ جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور تیسرا دل جو الٹا ہے یعنی وہ خالص منافقوں کا دل ہے جو جانتا ہے اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتا ہے، اور چوتھا دل جو مخلوط ہے یعنی چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق دونوں جمع ہے۔ اور ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہے، یعنی جس سبزی کو، جس درخت کو، جس پھل کو اچھے تر و تازہ پانی میں، تر و تازہ ہواؤں کے ساتھ اگر ہم اس کو اگاتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہے، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ منافقین ہیں جو باوجود کانوں کے بہرے ہیں، زبان رکھنے کے باوجود بھی وہ گونگے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی وہ صحیح راہ کو دیکھنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ اب جب یہ تینوں حواس جس کے ذریعے سے آدمی مضبوط علم کو حاصل کر سکتا ہو، کسی بھی صحیح راستے پر چل سکتا ہو، جب یہ تینوں چیزیں ان کے یہاں سے ختم ہو چکی ہیں تو دوبارہ حق کی طرف ان کے رجوع ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ اب وہ لوگ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ يعملون الصالحات أن لهم أجرا